بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے 5 ایسی دعائیں لے کر کے آیا ہوں جن کو ہم دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ دعا تو ہے لیکن اس میں کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں، تو آئیے دوستوں اس کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اصل دعا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کھانے کی جو دعا پڑھتے ہیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ کھانے کی دعا صحیح ہے؟ یہ کھانے کی دعا تو صحیح ہے لیکن اس کے اندر جو علا ہے، علا یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ و برکت اللہ ہے یا صرف بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دعا کہ کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو کیا یہ پوری دعا صحیح ہے؟ یہ پوری دعا صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک جو من ہے، آخر میں جو من المسلمین پڑھتے ہیں اس میں جو من ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو پڑھنا کیسے چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تیسری، ہم سحری میں یہ دعا سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یا پھر اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ تو کیا یہ دعا سحری کی صحیح ہے؟ سحری کی کوئی دعا نہیں ہے۔ سحری کرتے وقت آپ صرف بسم اللہ یا بسم اللہ و برکت اللہ پڑھیں، اس کو دعا سمجھ کر نہ پڑھیں۔ چوتھی بات، افطار کے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، بچپن سے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ تو کیا یہ افطار کی اتنی لمبی دعا ہے؟ یہ افطار کی اتنی لمبی دعا نہیں ہے، بلکہ افطار کی صرف یہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور جب افطار ہم کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ پانچویں نمبر کی دعا کہ تراویح ہم جب پڑھتے ہیں تو ہر 4 رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں، اور 4 رکعت پر بیٹھ کر کے زور سے یا آہستہ ایک دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اور آخر تک یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا کیا قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے؟ تو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، صحابہ نے بھی نہیں پڑھا ہے، بلکہ اس 4 رکعت پر بیٹھ کر کے آپ چاہے درود شریف پڑھیں، چاہے استغفار پڑھیں، یا خاموشی سے بیٹھے رہیں، یا یہی دعا پڑھیں، لیکن اس دعا کو سنت سمجھ کے پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔